کہ جب کبھی کسی مختلف فی مسئلے کو لے کے ہم بیٹھیں تو ہمارے سامنے ایک چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ دنیا کیا بولے گی اور دنیا کیا کہے گی. اس سے قطع نظر ہم جو موقف اپنا رہے ہیں مسئلے میں، کیا وہ موقف اپنا رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہم اپنے رب کے سامنے اطمینان کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں؟ اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اگر ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ واقعتاً ہم نے ایسی دلیل کی بنیاد پہ یہ موقف اپنایا ہے کہ حشر کی عدالت میں رب کے سامنے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں، تو دنیا کیا کہے لومۃ لائم کی پرواہ کے بغیر اس موقف کو اپنانا چاہیے. اور اس سلسلے میں یاد رکھیے، ہمارے اسلاف امت ہر دور اور ہر زمانے کے اہل علم کا مزاج رہا، جب بھی وہ اختلافی مسائل میں بحث کرتے ہیں، دلیل، اتباع الدلیل کی روح کو، اتباع الدلیل کی روح کو لازم پکڑنا چاہیے. اختلافات کا دائرہ کم سے کم ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے قرون اولیٰ سے آج تک جو اہل علم گزرے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ان کا مقصود تھی. عصبیتوں سے بالا تر ہو کر، مسالک کے انتصاب سے بالا تر ہو کر وہ دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھتے تھے. آپ مجھے بتائیے کیا سبب ہے کہ صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے 1 مسائل میں اختلاف کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ علامہ ابن عبد البر المالکی، مالکی علماء میں طبقہ اولیٰ کے مالکی عالم ہوتے ہوئے کئی مسائل میں امام مالک سے اختلاف کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ امام بیہقی شافعی علماء میں طبقہ اولیٰ کے شافعی رہتے ہوئے کئی مسائل میں امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا نہج تھا اپنے آپ کو دلیل کے ساتھ باندھے رکھنا، اپنے انتصابات کے ساتھ ساتھ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، جب کبھی میں نے کسی مختلف فی مسئلے میں کسی سے مناظرہ کیا ہے، جب کبھی میں نے کسی مختلف فی مسئلے میں کسی سے مناظرہ کیا ہے، اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے، پروردگارا جو مسئلہ حق ہے اسے غالب کر دے، بھلے سے میرے حریف کی زبانی ہی صحیح، بھلے سے میری حریف کی زبانی. یہ ہمارے اسلاف کا نقطہ نظر. ہمارے اسلاف رحمت اللہ علیہ مجمعین اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو ان دینی مسائل میں بھی، اختلافی مسائل میں بھی مقدم رکھتے.